اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اس کو ہم عمومی طور پر جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں، اور اس دن کی مناسبت سے جہاں اس کے بے شمار فضائل ہیں، رمضان المبارک کے اندر ہم نے خوب عبادات بھی کی، اور پھر ہر جمعے ہم نے خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا، مختلف عبادات کا۔ اللہ رب العزت وہ عبادات قبول فرمائے۔ لیکن اس جمعے کی ایک خاص اور اہمیت بھی ہے۔ اس دن کو ہم یوم القدس کے طور پر بھی مناتے ہیں۔ اس دن حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطینیوں سے اظہار محبت کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے اس دن کو خصوصی طور پر منانے کا اعلان کیا تھا، اور پھر پوری دنیا کے اندر یہ دن یوم القدس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا دن ہے کہ ان کے ساتھ جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے، جو وہاں پر صہیونی آباد ہو گئے اور انہوں نے ناجائز قبضہ کیا، اور پھر مسلمانوں کے حقوق جو ہیں وہ سلب کر لیے، ان کے لیے زمین تنگ کر دی، اور پھر وہاں پر ہمارا جو قبلہ اول ہے وہاں پر بھی مسلمانوں کی عبادت کی جس طرح سے وہ اجازت نہیں دیتے، اور جس طرح سے ظلم روا رکھا جاتا ہے، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے اس دن کو منایا جاتا ہے۔ آج بھی ہم اس دن کی مناسبت سے آج اس پیغام کو پھر سے تازہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس کی تو کینوس اس کا جو ہے وہ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس کو صرف فلسطینیوں سے اسپیسیفکلی نہیں دیکھا جا رہا، بلکہ مسلمان جہاں کہیں بھی خطے کے اندر مظالم ان کے ساتھ روا رکھے جا رہے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ مظالم ہوں، چاہے وہ عراق کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم روا رکھا جا رہا ہو، چاہے وہ برما میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ ظلم جو ہے وہ روا رکھا جا رہا ہو، ان تمام کے ساتھ اظہار یکجہتی کا آج کا دن ہے۔ میں چاہوں گا اس کے اوپر گفتگو کریں، اور اس گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ جو مہمان شخصیات تشریف رکھتے ہیں، میں بہت مشکور ہوں مفتی عبدالشکور حقانی صاحب کا۔ سر، آپ نے تھینک یو سو مچ جوائن کیا پروگرام کے اندر۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ سبطین سبزواری صاحب۔ علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ میں سب سے پہلے مجھ سے چاہوں گا کہ یوم القدس کی مناسبت سے جو فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا پیغام ہے، اس کو جو ہے وہ آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ دیکھیے، بنیادی طور پر جو اس دن کو ہم مناتے ہیں وہ مسلمان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، جیسے ابھی آپ نے فرمایا، اصل چیز پوری امت مسلمہ کو سمجھانے کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا تھا کہ پوری امت مسلمہ جسم واحد کی طرح ہے۔ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم تڑپ جاتا ہے۔ تو پوری دنیا میں مسلمان کہیں بھی ہو، اسے تکلیف پہنچے تو پوری امت کو تڑپنا چاہیے، بالکل ٹھیک، پوری امت کو اس کی پشت پہ آنا چاہیے، اور یہی ہمارا مشن ہے، اور یہی ایک اسلامی فلسفہ بھی ہے کہ ایک مسلمان پہ ظلم ہو تو پوری امت اس کے ساتھ کھڑی ہو۔ جب امت اس کے ساتھ کھڑی ہوگی تو پھر دشمن کو حوصلہ نہیں ہوگا، ہمت نہیں ہوگی کہ مسلمان پہ ہاتھ ڈالے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہمیں جغرافیائی حدوں میں تقسیم کر کے ایسا ہمارا ذہن بنا دیا گیا ہے کہ بس ہم ٹھیک ہیں، ہم بچے ہوئے ہیں، باقی جو مرضی ہوتا رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے۔ بالکل ٹھیک کر۔ جب میں یہ سوچوں گا کہ میں بچوں، باقی سارے بے شک ذبح ہو جائیں، تو پھر باری تو میری بھی آنی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ جب تک امت مسلمہ متحد نہیں ہوتی، اکٹھی نہیں ہوتی، ہر مسلمان کو اپنا بھائی نہیں سمجھتی، ہر مظلوم مسلمان کے ساتھ اتحاد اور یکجہتی کا اظہار نہیں کرتی، اس وقت تک دشمن ہمیں یوں ہی رونتا رہے گا، یوں ہی ہمیں وہ تکالیف پہنچاتا رہے گا۔ پھر فلسطین خاص طور پہ دیکھیے، جی قبلہ، فلسطین جو ہے یہ تاریخ اسلامی میں ہمیشہ سے ایک رول ماڈل رہا ہے، اور ایک بہت یہ بابرکت زمین ہے، کیونکہ بہت سارے انبیاء کا مدفن یہاں پہ ہے، بہت سارے انبیاء کی آمد یہاں پہ ہے، یہاں تک کہ معراج کے سفر میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر ہے، اس کا آغاز بھی تو یہیں سے ہے نا۔ سبحان اللہ، اس کا آغاز بھی تو یہیں ہے، بالکل ایسے ہی، کیونکہ جو پہلا سفر ہے جو مسجد اس کی اپنی اہمیت ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ پہلا جو سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک،
اس کو تو اسراء کہتے ہیں. جی یہ تو سفر ہے. جی بالکل اور ٹھیک. جو معراج ہے جو اوپر آسمانوں پہ جانا ہے وہ تو بیت المقدس سے شروع ہو رہی ہے. اور پھر اس میں بڑی عجیب باتیں ہیں جی کہ جس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پہ تشریف لے جانا تھا تو جو مسجد اقصیٰ کا جو خادم تھا وہ رات کو دروازے بند کر رہا ہے, سارے بند ہو جاتے ہیں, ایک مین دروازہ بند نہیں ہوتا اور وہ بڑا زور لگاتا ہے, نہیں بند ہوتا. پھر آخر وہ کاریگروں کو بلاتا ہے, مکینک کو بلاتا ہے, لوگوں کو اس کو چیک کرو. وہ دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں بند نہیں ہو سکتا. بھئی کیوں؟ وہ جو بلڈنگ کا وزن اس کے اوپر آ گیا ہے, اب صبح ہی دیکھیں گے. ٹھیک. وہ اپنی طرف سے مجبور ہو کے کھلا چھوڑ کے چلے گئے, لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ تو قدرت کے کام ہے کہ آج رات امام الانبیاء نے آنا ہے. سبحان اللہ, سبحان. اگر پہلے ان سے کہا جاتا شاید وہ نہ کھولتے. جی بالکل ایسے ہی. تو اس لیے اس کو کھلا رکھوایا گیا. پھر مسجد اقصیٰ کے باہر ایک پتھر تھا, جو بھی نبی آتے تھے وہ اپنی سواری اس پتھر کے ساتھ باندھتے تھے. اس پتھر میں ایک سوراخ تھا باقاعدہ, اس میں رسی ڈال کر گرہ لگائی جاتی تھی, اور وہ بڑے عرصے سے بند پڑا تھا. ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی نہیں تھے, تو تقریباً کوئی 600 سال کا عرصہ تو گزر گیا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سیدنا جبریل نے اس میں انگلی ماری, وہ سوراخ کھولا اور اس میں وہ سواری کی رسی باندھی. پھر آپ اندر تشریف لائے, عبادت کی, سارا کچھ ہو گیا. یہ واقعات یہودیوں کے ہاں بھی مسلم ہے کہ انہوں نے تورات کھول کے پڑھا, انہوں نے کہا جی ہمارے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک رات ایسا ہوگا کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے, اور یہ جو دروازہ کھلا رہا انہی کی وجہ سے رہا. جی بالکل ٹھیک. اور پھر انہوں نے پتھر بھی دیکھا کہ جو 600 سال سے بند پڑا تھا, اس کا سوراخ بند تھا, یہ آج سوراخ کیسے کھلا ہے؟ تو وہ سمجھ گئے کہ رات نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں, ان کی سواری یہاں بندی ہے. تو ہماری اپنی نسبتیں ہیں ان کے ساتھ. بالکل نسبتیں ہیں, اور اس کے اوپر اگر کوئی قابض ہوتا ہے تو یہ ایک عالمی سازش ہے. علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ یہ ایک عالمی سازش ہوئی جس کے تحت مسلمانوں کی جگہ کو تنگ کر دیا گیا, اور پھر وہاں پر یہودیوں کو نہ صرف آباد کیا گیا بلکہ آج اگر دنیا کے نقشے کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پرومیننٹلی اسرائیل نظر آتا ہے وہاں پر لکھا ہوا, جبکہ فلسطین کا تصور جو ہے وہاں پر نقشے سے بھی مٹانے کی جو سازش ہے اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں. میں چاہوں گا کہ جو اظہار یکجہتی کا پیغام آج سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے جو شروع ہوا, اس سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے اظہار یکجہتی کے لیے کلمات جو ہیں وہ ارشاد فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ارسلان بھائی بہت شکریہ آپ کا. یوم القدس یہ اصطلاح, یہ ٹرم جو زیادہ مشہور ہوئی یہ جمہوری اسلامی ایران سے امام خمینی اور انقلاب امام خمینی سے, اور یہ سب سے بڑی علامت ہے اتحاد, اتفاق, پیار اور محبت کی بین المسلمین. جی. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت یوم القدس پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. جی بالکل. پوری دنیا میں اسلامی حکومتیں ہیں یا اسلامی حکومتیں نہیں ہیں, یورپ میں بھی جی مسلمان نکلتے ہیں اور بلا تفریق نکلتے ہیں, بالکل شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, الحمدللہ. اور پاکستان میں بھی یہ جو یوم القدس آ رہا ہے, یہ یوم القدس ہے, تو آج یہ سلسلہ چل رہا ہے تو پوری دنیا میں, تو اس نے ایک پوری دنیا کو گرما دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیت المقدس جو ہے قبلہ اول ہے ہمارا. جی بالکل. شاعر اللہ میں سے ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو بیت المقدس کے ساتھ ہوا, جو وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا, جس طرح آپ بیان کر رہے تھے, ہے بھی حقیقت یہی تھی کہ وہاں ملک تھا, ریاست تھی, جیسے حکومت تھی فلسطین کی. اور جب یہ صہیونی آئے ہیں, غاصب, انہوں نے غصب کیا ہے, تو آہستہ آہستہ حکومت کا ہی سلسلہ انہوں نے ختم کر دیا. جی بالکل. زمینیں, اب وہ جو وہاں کے باسی تھے وہ بیچارے, ان کے پاس تو زمین ہی نہیں رہی. اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں پر وہاں ظلم ہو رہا ہے, ایسے ہی ناموس پر ظلم ہو رہا ہے, گولیاں چلائی جا رہی ہیں, اندھا دھند گولیاں چلا دی جاتی, سر عام لوگوں کو مار دیا جاتا ہے, عبادت خانے بند ہیں, بنیادی حقوق وہاں سلب ہو چکے ہیں, کوئی حق نہیں دیا جا رہا, اور اسرائیلیوں کو دنیا سے لا کے وہاں بسایا جا رہا ہے. حالانکہ وہ کوئی ایک قوم نہیں ہے وہاں, وہ ایک بلڈ نہیں ہے, دنیا سے مختلف جگہوں سے جمع ہوئے ہیں, ان کا کوئی نہیں. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور جس طرح مولانا صاحب کہہ بھی رہے تھے
حقیقت ہے المومن اخو المومن کالجسد الواحد ان هذه امتکم امۃ واحدہ. جب یہ امت واحدہ ہے تو اگر جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو ساتھ تکلیف ہوتی ہے. تو اب یہ تکلیف کسی اکیلے فلسطینی کی نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کی ہے، اور یہ جنگ جاری رہے گی جب تک بیت القدس آزاد نہیں ہوتا. اس لیے دیکھیے نا نعرہ ہمارا شروع سے یہ جنگ جاری رہے گی آزادی قدس تک، اور ہم نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم قبلہ اول کو آزاد نہیں کرا لیں گے. اور یہ ریاست قائم ہوگی، قائم انشاءاللہ فلسطینی اپنے مقام پہ اپنی عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اور اسی کے ساتھ بحال. جب تک یہ سلسلہ نہیں ہوگا یہ پوری امت مسلمانی بیٹھے گی. بالکل ٹھیک بجا فرما رہے ہیں آپ. ناظرین، پوری دنیا کے اندر کرونا کی وجہ سے گو کہ اب ریلیاں نہیں نکل پا رہی اس طرح سے اظہار یکجہتی کے طور پر، لیکن آج کرونا کے دور سے پہلے تک حضرت امام خمینی نے جب سے اس نسبت کو اس سے جوڑا، اس وقت سے لے کر اب تک یہ پوری دنیا کے اندر ہم ریلیاں بھی دیکھتے آئے ہیں، ہم پوری دنیا میں سیمینارز بھی ہوتے دیکھتے آئے ہیں. اب اس کی شکل تبدیل ہو گئی. گو کہ کرونا آ گیا، اس میں ہم نے اپنی پریکاشنز لینے ہیں، احتیاطی تدابیر SOPs کے ساتھ عمل کرنا ہے. لیکن آج یہ جو سلسلہ آج میں پروگرام کر رہا ہوں، یہ پروگرامات مختلف رسائل، اخبارات اور دیگر جتنے بھی نشر و اشاعت کے میڈیم ہو سکتے ہیں ان سب کو استعمال کرتے ہوئے ہم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. اور یہ یوم القدس کے خصوصی طور کے اوپر نہ صرف اب فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جہاں جہاں ظلم روا رکھا جا رہا ہے ان سب کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے. پروگرام کے اندر ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر مفتی عبدالشکور حقانی صاحب سے جانیں گے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک مسلمان کی حرمت جو ہے وہ کتنی اہم ہے، اور اس کے لیے اس کی حفاظت کے لیے شریعت کیا احکامات دیتی ہے اور دوسرے مسلمان پر اس کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہ سوال مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے، میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. جی مفتی صاحب، ایک مسلمان اگر مشکل کے اندر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکامات جو ہیں وہ ارشاد فرمایا ہیں کہ دوسرے مسلمان پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس مسلمان کو تکلیف سے نکالنے کے لیے؟ اس کے لیے سب سے بہترین تو حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں. ٹھیک. تو ہمیں ایک مسلمان کی ناموس، اس کی عزت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا حیثیت تھی اور ہمیں کیا پیغام دیا. ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں سوال کیے. جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ جانتے ہو آج کون سا مہینہ ہے؟ جانتے ہو کون سا مقام ہے؟ یہ سارے سوال کر کے پھر آپ نے جو میسج دیا وہ یہ دیا کہ جس طرح آج کا دن قابل احترام، جس طرح آج کی یہ جگہ قابل احترام، جس طرح آج کا یہ مہینہ قابل احترام، اسی طرح ایک مسلمان کا خون بھی قابل احترام ہے، اس کی عزت بھی قابل احترام ہے. یعنی مسلمان کا صرف خون نہیں بچانا، اس کی عزت پہ اگر حرف آتا ہے تو تب بھی دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ناموس کی حفاظت کریں. اس پہ کوئی غلط تہمت لگائے تو لگائے کیوں، غلط الزام لگائے تو لگائے کیوں. اور پھر ایک مسلمان کے خون کا تحفظ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو بیعت رضوان دیکھ لیجئے. حدیبیہ کے مقام پر جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر پہنچی تو آپ نے حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے 1400 صحابہ سے بیعت لی، موت کی بیعت، کہ اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ بشمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی بیعت کر رہے ہیں. اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک مسلمان کا خون کتنا قیمتی ہے. اور آج کہا جاتا ہے تم اپنے گھر میں ٹھیک رہو، باقی جو مرضی ہوتا رہے. یہ نہیں ہے، اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. اسی طرح جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا تھا، میں بھی یہ اپنا ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے مظلوم مسلمان ہوں، چاہے کشمیر کے مظلوم مسلمان ہوں، اور چاہے وہ عراق کے مظلوم مسلمان ہوں، صومالیہ کے ہوں، برما کے ہوں، افغانستان کے ہوں،
دنیا کے جس کونے میں مسلمان مظلوم ہے ہم بحیثیت مسلمان ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور حق بھی یہ بنتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں علامہ صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ آج مسلمان کی جو حرمت ہے وہ کتنی اہم ہے، اس کے اوپر تو مفتی صاحب نے روشنی ڈالی، لیکن جو موجودہ حالات میں امت مسلمہ کا کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے قبلہ اول کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، وہاں پر مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، دنیا بھر کے اندر مسلمان جو ہیں وہ مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں امہ کے کانسیپٹ سے ہم باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ امت کا کانسیپٹ جو ہے وہ کتنا ضروری ہے، اس کے ساتھ کھڑے رہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ جی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو تھام لو مضبوطی سے اور متفرق نہ ہو جاؤ۔ بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک قرآن کی کہیں یہ تعلیم نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر بٹوارا ہو جائے، بالکل ٹھیک، یہ تقسیم ہو جائے، یہ علیحدہ علیحدہ اپنی زندگی گزاریں، نہ تو ایسا ہے، نہ ہی اللہ نے اس انسان کو جنگل کے لیے پیدا کیا ہے، غاروں کے لیے پیدا کیا ہے، پہاڑوں پہ جا کے بسیرا کرے۔ معاشرتی انسان ہے، معاشرے میں رہنا ہے، باوجود اس کے کہ طبائع مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، خواہشات مختلف ہیں، لیکن اللہ نے قرآن اور دین کو ہمارے درمیان رکھ کے ایک نظام عدل ہمارے درمیان اسی رکھا تاکہ یہ معاشرہ قائم رہے، بالکل ٹھیک، اور اس معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے سب سے بڑا رول جو ہمیں ادا کرنا ہے وہ عدل کا ہے کہ ہم جہاں اپنے حقوق چاہتے ہیں، اپنا حق چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میرا حق کوئی نہ چھینے اور مجھے ملے، وہاں مجھے یہ بھی سوچنا ہے کہ میں نے دوسرے کا حق چھیننا بھی نہیں ہے اور اس کا حق مجھے دینا بھی ہے۔ یہ اجتماعیت ہے اسلام کے اندر۔ آپ دیکھیں وہ نماز جو آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں اس کا وہ ثواب نہیں ہے جو آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک، جو آپ پھر جمعہ رکھ دیا گیا، پھر عیدین رکھ دیے گئے، پھر حج رکھ دیا گیا۔ اسلام کے اندر اجتماع کا جو مقام ہے، حج کا جو مقام ہے، آپ سمجھ دنیا سے آئے ہوئے، پھر آپ جمعے کا فلسفہ دیکھ لیں، عید کا فلسفہ دیکھ لیں، حج کا فلسفہ دیکھ لیں، وہاں کیا ہے؟ فقط کوئی طواف کر کے آ جاؤ، فقط چند اعمال کر کے آ جاؤ؟ نہیں، وہاں جاؤ، وہاں خطبہ بھی ہوگا، وہاں مسلمان ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوں، ایک دوسرے کی تکلیفوں سے آشنا ہوں، مسائل سے آگاہ ہوں، اور جو دور آپ کر سکیں تکلیفیں ایک دوسرے کی وہ دور کریں۔ بعض کام ہے جو مل کے ہوں گے، اکیلا آدمی نہیں کر سکتا، بعض کام ہے جہاں پوری امت کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اور ہمیں اکٹھا ہونا ہے، اکیلے ہمیں زندگی نہیں گزارنا۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، ہمیں سمجھنا ہے اور قرآن کی اس آواز پہ لبیک کہنا ہے، اسی آواز کو ہم نے سننا ہے، اسی آواز کو سننا ہے اور اسی پہ لبیک کرنا ہے۔ مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں، جس طرح سے حضرت نے اجتماعیت کے کانسیپٹ کے اوپر بات کی، کیا ہماری حکومتوں کے رویے جو تبدیل ہو گئے اور ہم اپنی اپنی سرحدوں کی حفاظت کے ضامن بننے کی بات کرتے ہیں اب، اور OIC کے پلیٹ فارم پہ بھی اب ہم اس طرح سے اکٹھے نہیں ہیں، وہ بھی مؤثر آواز نہیں بن سکی۔ اسلام اجتماعیت کی جب بات کرتا ہے، مسلمان ایک ہیں، اس کی جب بات کی جاتی ہے، تو پھر کیا ہماری یہ حکومتیں یہ اسلام کی تعلیمات کے منافی چل رہی ہیں؟ جی، وہ تو ہر بچہ سمجھتا ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ تو اجتماعیت کی ہیں، لیکن ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ میری کرسی محفوظ رہے، امت مسلمہ چاہے بھاڑ میں جائے، اور یہ پورے عالم اسلام میں ایسا ہی ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک، کہ ان کو کسی دوسرے کی فکر نہیں ہے، ہر حکمران کو اپنی کرسی کی فکر ہے، اپنے خاندان کی فکر ہے، اپنے بینک بیلنس کی فکر ہے کہ میرا یہ سب کو ٹھیک رہے، باقی جو مرضی ہوتا رہے، اور اسی سے باطل قوتوں نے فائدہ اٹھایا ہے کہ یہ لوگ اب مطلب پرست ہو گئے ہیں، مفاد پرست ہو گئے ہیں، اپنی ذاتیات پہ آ گئے ہیں، لہٰذا ان کی ذاتیات کو تحفظ دے کر ان کی اجتماعیت کو ختم کر دو، اور تو یہ اجتماعیت ختم کی جا رہی ہے۔ حالانکہ ایک وقت وہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، اور آپ کو میسج آتا ہے کہ ترکی میں ایک عیسائی جرنل نے ایک مسلمان کو تھپڑ مارا ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہاں ہے تمہاری امت، کہاں ہے تمہارے امیر، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفد تشکیل دیا فوجیوں کا، اور ان کا جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے ہو جائے، وہاں جاؤ، اس عیسائی جرنل کو لے کے آؤ اور مسلمان قیدی کو رہا کروا کے لاؤ، مجھے اس سے غرض نہیں کتنا پیسہ لگتا ہے، سب لگا دو۔ چلے گئے، ان کو لے کے آئے، اپنے دربار میں کھڑا کر کے مسلمان سے کہا
اس عیسائی جنرل کو ویسے تھپڑ مار جیسے اس نے تجھے مارا تھا، اور تھپڑ لگوا کے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ مسلمان جو ہے وہ لاوارث ہے؟ امت مسلمہ کوئی لاوارث ہے؟ دنیا کے جس کونے میں مسلمان پہ ظلم ہوگا امت مسلمہ اس کا انتقام لے گی۔ یہ جذبہ جب ہمارے اندر آئے گا نا کہ ہم نے ہر مسلمان کا انتقام لینا ہے، تو پھر یہ کافر اپنے بلوں میں گھسیں گے، اور یہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ، بہت جلد آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ وقت بہت جلد آنے والا ہے۔ لیکن مولانا اس کے اندر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان ممالک آپس کے اندر بھی تو لڑ رہے ہیں نا۔ اگر ہم سعودی عرب کی مثال اٹھا کے دیکھیں تو وہ یمنیوں کے ساتھ جو ہے وہ احتجاج ہے، ان کے ساتھ جنگ کا معاملہ ہے، ایران کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں، ایران کے دیگر اور ممالک کے ساتھ اختلافات ہیں، پاکستان جو ہے وہ افغانستان کی جنگ کے اندر اپنے آپ کو اس نے جھونک دیا۔ یہ مسائل آپس میں بھی تو ان کے موجود ہے نا، اس سے کیسے باہر نکلا جائے گا؟ یہ بھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ باطل قوتیں جتنی ہیں وہ ہمارے مسلم حکمرانوں کو یہ باور کراتی ہیں کہ تم ہمارے ہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ ایک ایک حکمران کو وہ الگ الگ تسلیاں دیتے ہیں۔ جب تک یہ حکمران اپنے میں کے خول سے باہر نہیں نکلیں گے، ذاتی مفاد کے خول سے باہر نہیں نکلیں گے، اس وقت تک امت مسلمہ متحد نہیں ہو سکتی۔ میں چاہوں گا علامہ صاحب کہ آپ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ ملکوں کا مسلمان ممالک کا آپس میں اتحاد اگر ہو جاتا ہے، چونکہ OIC کا بھی ایک پلیٹ فارم موجود ہے، وہ بھی غیر مؤثر ہو چکا ہے، تو یہ مسلمانوں کو کے اوپر جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے اس ظلم سے نجات کیسے مل سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ وہ پہلی بات پہ ہم چلے جائیں گے، ہم اپنے ذاتی مفاد سے نکلیں۔ ٹھیک، ہمیں اسلامی مفاد کو دیکھنا ہے، امت کے مفاد کو دیکھنا ہے۔ جب تک ہم امت کے مفاد کو پیش نظر نہیں رکھیں گے، ہم جب تک اسلامی مفاد کو پیش نظر نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ہمیں یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ جو ہے تفرقے میں بٹی ہوئی ہے، آج انتشار کا شکار ہے، دشمن ہمیں کمزور سے کمزور کر رہا ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمہ مرحوم امام خمینی نے یہی تو نعرہ لگایا تھا کہ جو شیعہ سنی میں تفرقہ ڈالتا ہے، نہ وہ شیعہ نہ وہ سنی ہے۔ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے، تاکہ وہ جو اسلام کا حقیقی مفاد ہے وہ سامنے پیش نظر رکھا جائے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ مجھے اپنے مسلمان بھائی کو اپنا بھائی سمجھنا ہے، اس کے مفاد کو اپنا مفاد سمجھنا ہے۔ بہترین مثال اسلام کے اندر آپ دیکھ لیں مواخات کا ہے۔ آپ پیغمبر اکرم جب آئے ہیں ہجرت کر کے مکہ سے، آپ دیکھیں وہاں مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بنایا ہے۔ کیوں بھائی بنایا؟ تاکہ بھائی کے مفادات کا پاسدار یہ رہے، وہ اس کے مفادات کا پاسدار رہے، یہ اس کے مفادات کا پاسدار رہے، اور یہ ایک ہو کر رہیں جب تک ہم۔ اسی لیے خمینی نے کہا تھا کہ اسرائیل کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر مسلمان ایک ایک بالٹی پانی کی بھر کے لینا تو اس پہ ڈال دیں تو یہ تو ویسے ہی ڈوب جائے گا، تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اسرائیل کوئی شے نہیں ہے۔ لیکن آج جو ہوا بنا ہوا ہے وہ ہماری اپنی کمزوری سے ہے کہ جب ہم تقسیم ہو چکے ہیں۔ ان کے پیچھے ان کے امریکہ کھڑا ہے، ان کے پیچھے ان کے ممالک کھڑے ہیں، فرانس کھڑا ہے، دیگر ممالک کھڑے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان ممالک کے جو ہیں وہ آپس میں اتحاد نہیں ہے ان کا، وہ ان کے پیچھے فلسطینیوں کے ساتھ دیکھیں آپ خود بھی کہہ رہے ہیں OIC کا کیا حال ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہم جب تک کاسہ نہیں چھوڑیں گے، ہم کاسہ گدائی لے کے کبھی یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، کاسہ گدائی لے کے کبھی عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں، کبھی امریکہ کے پاس، کبھی جی حضوری ہماری اسرائیل تک کے لیے تو اب تک بھی کوششیں ہوتی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ بھائی کیا بات ہے، یہ جب قرآن نے کہہ دیا یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اپنوں کو دوست نہیں سمجھ رہے، آپ اپنوں سے آپ پیار نہیں کر رہے، بالکل یہ ان کو دوست سمجھنے جا رہے ہیں۔ تکلیف دہ بات ہے جو ابھی ریسنٹلی پاسٹ کے اندر ہوا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف باتیں اب چل پڑی ہیں اور ممالک نے کیا ہے، یہ بڑے بڑے اہم ممالک نے فلسطینیوں کے ساتھ بنیادی طور پر ہم نے جو ہے وہ ظلم کیا ہے ان کو تسلیم کر کے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور اب آگے بڑھنا ہے، مجھے بریک پہ جانا ہے جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر مفتی عبدالشکور حقانی صاحب سے جانیں گے کہ انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں انہوں نے بھی آنکھوں پر سیاہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں۔ ہم UN کی اگر مثال لیتے ہیں تو وہ دنیا کے اندر کہیں پر انہوں نے ایک انسانی حقوق کا ادارہ بنایا ہوا ہے ہیومن رائٹس کا، وہ کہیں پر بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی ہیں تو وہ آگے بڑھتے ہیں، لیکن ان کو مسلمانوں کے اندر جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے اس کے اوپر وہ بھی خاموش تماشائی ہیں۔ وہ ان کو کیسے جو ہے وہ باور کروایا جا سکتا ہے، اپنی اہمیت کیسے باور کروائی جا سکتی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے میرے ساتھ سے۔
جی ویلکم بیک ناظرین. حضرت انسانی حقوق کے اداروں کے اوپر کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ مسلمان ممالک کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا، لیکن عالمی پوری دنیا کی اگر ہم بات کریں تو دنیا کے دیگر ممالک کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ جب فلسطینیوں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جب کشمیریوں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تو وہ ادارے، انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں جو بہت زیادہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہ بھی خاموش ہیں. سر یہاں تو فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہو رہی ہے اور وہاں پر ان کو فنڈامنٹل رائٹس نہیں دیے جا رہے، تو یہ کیسے ممکن ہو پائے گا سر کہ انسانی حقوق کے ادارے جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے والے بن جائیں؟ اسلام بھائی، ہمیں اس خوش فہمی سے باہر نکلنا ہوگا کہ عالمی سطح پہ انسانی حقوق کے ادارے ہیں. اس خوش فہمی سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انسانی حقوق کے نہیں ہیں، وہ اینٹی مسلم جتنے بھی ہیں ان کے حقوق کے ادارے ہیں. مسلم کے حقوق کے ادارے نہیں ہیں. نہ وہ مسلمان کو انسان سمجھتے ہیں، نہ ان کے ہاں انصاف ہے. ہمیشہ وہ اس کی پشت پہ کھڑے ہوں گے جو مسلمانوں کے خلاف ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں اس غلط فہمی سے، خوش فہمی سے نکلنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہم سمجھیں کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ کوئی رول ادا کرے گی، بالکل نہیں کرے گی. بالکل ٹھیک. یہ صرف کافروں کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ادارے ہیں، اس میں مسلمانوں کا کوئی تحفظ نہیں ہے. اقوام متحدہ کے اندر اسرائیل کے خلاف کوئی قرارداد آ جائے، امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے. پہلے تو دیکھیں نا، یہی ظلم ہے نا جی کہ 4 یا 5 ملک جو ہے ویٹو کا حق رکھتے ہیں. یہ ظلم نہیں ہے؟ ہاں جی، کس چیز کا ویٹو کا؟ اگر آپ جمہوری ادارہ ہیں اور پوری دنیا کے لیے آپ کام کر رہے ہیں تو پھر سب کے ووٹ برابر ہونے چاہیے. لیکن وہاں تو ووٹ برابر نہیں ہے. آپ کو اگر 150 ممالک ووٹ دے رہا ہے ایک قرارداد پہ اور ایک امریکہ اٹھ کے ویٹو کر دیتا ہے، وہ 150 کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہاں یہ تو ظلم ہے نا، یہ کہاں انصاف ہے؟ اس کو انصاف تو نہیں کہہ سکتے. پھر دوسری چیز ہے کہ یہ بھی یاد رکھیے گا، اسلامی ممالک کے جتنے بھی حکمران ہیں جی وہ بھلے مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پوری دنیا کے جو مسلمان جو عوام ہے وہ آج بھی ایک ہے. مسلمان عوام آج بھی ایک ہے، وہ چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر جو حکمران ہیں وہ امت مسلمہ کو متحد نہیں ہونے دیتے. ہمارے اسلام میں اور امت مسلمہ کے اتحاد میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے مسلم حکمران ہیں. اچھا، اس میں ایک اور بھی ہے حضرت کہ ہم معاشی طور پر اتنے کمزور ہیں کہ ہمارے اوپر پابندیاں ہیں، IMF کی پابندیاں ہمارے اوپر ہیں، ورلڈ بینک کی پابندیاں ہمارے اوپر ہیں، یہ دیگر جتنے بڑے ممالک ہیں، ان ممالک سے ہم نے قرض لیے ہوئے ہیں. مسلمانوں کی بات تو ٹھیک ہے، آپ کی بات بجا ہے، لیکن اگر صرف پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان دنیا کا ایک بڑا ملک ہے، اس کے پاس ایٹمی طاقت ہے یہ، اور ایک بہترین فوج ہے. اس کے باوجود ہم معاشی طور پر اتنے کمزور ہیں کہ ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے. ابھی حالیہ دنوں میں فرانس کا آپ بات لے لیں تو ہمیں اپنے GSP+ سٹیٹس کا جو ہے وہ خیال تھا، ہمیں ان کے ساتھ اپنی تجارت کا خیال تھا، لیکن ناموس رسالت کی جب بات آئی تو ہم نے ان کے جو سفیر کو ملک سے نکالنے کی جب بات آئی تو ہم نے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. یہ تو ہمارا پاکستانیوں کا حال ہے کہ ہم معاشی طور پر کمزور بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم پر دیگر ممالک جو ہیں وہ اپنی بات مسلط کرتے ہیں. دیکھیے، معاشی طور پہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہمیں کمزور بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور جنہوں نے قرض لیے ہیں پہلے تو ان سے پوچھا جائے نا کہ تم نے قرض لے کے کیا کیا ہے. بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے نا، ان سے پوچھا جائے. اور وہ قرض بھی ایسے حکمران وہ خود لاتے ہیں جو ہم سے قرض لیں تاکہ یہ ہمارے غلام بنے رہیں. اگر ایمانداری کے ساتھ ہمیں قیادت مل جائے، لیڈرشپ مل جائے تو ایک دن میں ہم سارا قرض اتار سکتے ہیں. ہمارے ملک میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، ناموس رسالت کی خاطر بھی وہ سارا قرض ایک شخص اتارنے کو تیار ہو سکتا ہے، لیکن اندر کوئی غیرت ہو تب نا، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں. بالکل ٹھیک، بجا فرما رہے ہیں آپ. میں آگے بڑھنا چاہوں گا حضرت، اسرائیل کے اس مسئلے کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو کیا اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا اس کی ایک شکل ہو سکتی ہے کہ مسلمان ممالک ایک جگہ جمع ہو کر یہ فیصلہ کر لیں کہ چونکہ ہم نے فلسطینیوں کو ان کے حقوق دلوانے ہیں تو ہم نے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا، ان سے تجارت نہیں کرنی، ان کے ساتھ روابط قائم نہیں کرنے. احتجاج کی شکل کیا ہونی چاہیے کہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق مل سکیں؟
اسلان بھائی ہمیں ہر وہ اچھا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، ہر وہ اقدام اٹھانا پڑے گا جی جس کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکیں بالکل ٹھیک، اور فلسطین کو آزاد کر سکیں۔ کسی ایک جگہ کھڑے ہو کے اسی کو طے کر لینا کہ بس یہی ہے، یا مثال کے طور پر جیسے میں یہی آپ بات کر رہے ہیں مصنوعات کا بائیکاٹ، یہی فقط اکیلا بائیکاٹ حل نہیں ہے، ہمیں ہر میدان میں یہ جنگ کرنا ہے اور ہر میدان سے اس جنگ کو جیتنا ہے۔ جی بالکل، آپ مجھے وہ آپ کی پہلی بات میں اس کو بھی ساتھ ملاؤں گا، یہ اقوام متحدہ ہے یا جو ادارے ہیں بین الاقوامی، مجھے بتائیے کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے جی ہم جانوروں کے لیے یہ کر رہے ہیں، ہم پرندوں کے لیے یہ کر رہے ہیں، ہم حشرات ارض کے لیے یہ کر رہے ہیں، اور یہ انگریز یہ دیکھو جی ان کے نزدیک کیا ہے کہ جانور کے لیے کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ اگر جانور کے لیے تو انہی کا دوسرا پارٹ آپ دیکھیں بوسنیا میں کیا کیا ہے، برما میں کیا کیا ہے، افغانستان میں کیا کیا ہے، عراق میں کیا کیا ہے، چیچینیا میں کیا کیا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر کے ساتھ کیا ہوا ہے، قراردادیں پاس ہوئیں، کیا وہ کوئی حق ملا؟ کوئی ملا کسی مسلمانوں کو وہ چیز ملی؟ ہمیں یہ باور کرنا ہمیں نظر آ رہا ہے اور سب کو دکھانا ہے۔ قراردادوں کی روشنی میں کشمیر کے اندر آپ فیصلہ نہیں کر سکے، کچھ نہیں ہو آپ نے پلیبسٹ کرنا تھا، آپ وہ نہیں کر سکے، آپ نے ان کو جو ان کے بنیادی حقوق تھے ان سے بھی محروم کر دیا۔ فلسطین کی قراردادیں تھی، کشمیر کے بارے میں قراردادیں تھیں، کیا ہوا؟ کچھ ملا؟ اس لیے اب ہمیں جیسے مولا علی نے فرمایا کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، آپ یہ ہے کہ اب ہمیں ظالم سے اپنے حقوق کو چھیننا ہے، سیسا پلائی دیوار بننا ہے مظلوموں کے لیے، ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ جب تک ہم ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، ہمارے یہ داتا نہیں ہیں، ہمیں ان سے نکلنا ہے، اس فکر کو چھوڑنا ہے کہ یہ ہمارے کوئی داتا ہیں، یہ ہمارے رکھوالے ہیں، یہ ہمارے حقوق کے پاسدار ہیں۔ نہ آپ کے حقوق کے پاسدار ہیں، نہ یہ آپ کے داتا ہیں، نہ آپ کے حقوق کے رکھوالے ہیں، بلکہ یہ آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ جب تک آپ اپنی جگہ پہ کھڑے نہیں ہوں گے اور اپنی معیشت کو خود قائم نہیں کریں گے، اپنے اقتصاد کو خود قائم نہیں کریں، اپنی سوکھی روٹی کھائیے، کیا ہے اس سوکھی روٹی پہ جیے، زندگی کیجیے اور اپنی آزادی کو لیجیے۔ آپ کے بنیادی حقوق جو ہیں سلب ہو رہے ہیں۔ علامہ صاحب اس میں دیکھنا یہ ہوگا اب ہمیں کہ پھر ہمیں لیڈ کون کرے گا؟ اگر ہم نے اپنے حقوق چھیننے ہیں، مسلمانوں کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے، تو پھر کس کی طرف دیکھا جائے؟ پاکستان جو کہ ایک ایٹمی طاقت ہے، جو تمام مسلمان ممالک کا بڑا بھائی ہونے کا درجہ رکھتا ہے، اس کا اپنا یہ حال ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے شکنجے کے اندر جکڑا ہوا ہے، تو پھر کون لیڈ کرے گا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کی کمزوری ہے، عوام کی کمزوری ہے۔ قرآن نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم خود حالت نہ بدلے۔ لیڈر مل جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، قومیں پیدا کرتی ہیں۔ جب آپ کا قبلہ درست ہو جائے گا، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو خود بخود آپ کو لیڈر بھی ملیں گے، اسی قوم سے لیڈر نکلیں گے۔ ان بناوٹی لیڈروں کو، ان کاغذی شیروں کو، ان ساری چیزوں کو چھوڑیں، یہ تو بکاؤ مال ہیں، یہ تو آپ کے حقوق خود ان کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں، یہ تو آپ کو بیچ رہے ہیں۔ ہم خود عوام تبدیل ہو، جب تبدیل ہوگی اپنے حالات بدلیں، انشاءاللہ آپ سے ہی لیڈر نکلیں گے اور جو آپ کے حقوق کا یہ سفر کتنا طویل ہے مفتی صاحب؟ میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ ہم پچھلے 73 سالوں سے کشمیریوں کو ان کے حقوق نہیں دلا سکے، فلسطینیوں کا مسئلہ ہم حل نہ کر سکے، نئے آئے دن مسلمان ممالک جو ہیں وہ نئی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جبکہ اس کے مقابلے میں ہم مغربی ممالک کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں آپس میں اتحاد بھی نظر آتا ہے۔ یورپی یونین ایک بہت بڑا اتحاد ہمارے سامنے ہے، 27 ممالک کا اتحاد ہمارے سامنے ہے، تو وہاں پر ہمیں اتحاد کی شکل نظر آتی ہے، یہاں مسلمانوں کے اندر ہمیں اتحاد کی شکل نظر نہیں آتی۔ یہ سفر کتنا طویل ہے؟ دیکھیے جتنا ہم بزدل بنے رہیں گے، سوئے رہیں گے، اتنا ہی سفر طویل ہوتا چلا جائے گا۔ جس دن مسلمان جاگے گا اور اس کے اندر غیرت و حمیت آ جائے گی، سفر اتنا ہی مختصر ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ وقت ایسا آئے گا تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن لوگ تمہیں ایسے کھائیں گے اور دوسروں کو یوں دعوت دیں گے جیسے دسترخوان پہ دعوت دی جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے حالات یہی ہیں کہ مسلمان ایک خوراک کی طرح دسترخوان پہ پڑا ہے اور کافر ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں، آ جا بھائی ہندو تو کشمیر پہ ظلم کر، آ جا برما بدھ مت تم برما پہ ظلم کرو، آ جاؤ بھائی عیسائیوں تم جو ہے فلاں جگہ پہ ظلم کرو۔ وہ ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں، وہ سب اکٹھے ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الکفر ملت واحدہ۔ کافر کو یہ مت سمجھو کہ فلانا کافر اچھا ہے، فلانا ٹھیک ہے، وہ ذرا خطرناک ہے۔ کافر کافر ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے،
وہ سب ایک ہیں، اسلام کے خلاف وہ سب ایک ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان بھی ایک ہو جائیں۔ جس دن مسلمان ایک ہوں گے، اور صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ایسے حالات کیوں بنیں گے، تو آپ نے فرمایا تھا بزدلی، موت کا خوف اور بزدلی جو ہوگی یہ مسلمان کو کمزور کرے گی۔ ہم بزدلی نکال دیں، ایک اللہ کی طاقت پر اپنے آپ کو اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرنے والا بنائیں، توکل سیکھ لیں اور جذبہ جہاد اپنے اندر پیدا کر لیں۔ ہماری قوم کا تو ماٹو ہی جہاد ہے، اگر پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو لیڈرشپ بھی مل سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر ملک پاکستان کے حکمران چاہیں تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو آزادی دلوا سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا نہیں دلوا سکتے، لیکن صرف یہ ہے کہ سٹینڈ لینا پڑے گا اور غیرت و حمیت دکھانی پڑے گی۔ میں علامہ صاحب چاہوں گا کہ آخر کے اندر آپ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ یہ ہمارے اندر بات جو مفتی صاحب نے بات کی اس کو جوڑ دیا ایمانی حالت کے ساتھ۔ اب یہ ایمان جو ہے وہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہو، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر مختصر روشنی ڈالیں، وقت کم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سورہ عصر کو دیکھ لیں ساری بحث اس میں بند ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ کے بعد والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ اب اس خسارے سے بچنے کے لیے 4 کام ہمیں کرنے پڑیں گے، اور جس دن ہم نے یہ 4 کام کر لیے، یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک کر لیں، نہیں، یہ اختیاری نہیں ہے، یہ چاروں کے چاروں لازمی جز ہیں، چاروں کام الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سب سے پہلا کام ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ جو ایمانی کمزوریاں ہیں اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر اعتقاد کریں۔ جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ کلمہ ہماری بنیاد کیوں نہیں بن رہا؟ اس کلمے کو ہم بنیاد بنا کیوں نہیں رہے؟ ہماری استقامت اس پہ ہو کیوں نہیں رہی؟ ہم دوسروں پہ نظر رکھے کیوں ہوئے ہیں؟ ایک طرف خدا کو مانتے ہیں، اللہ کو اللہ مانتے ہیں، قادر مطلق ہے ہی، سب کچھ خالق مالک رازق سب کچھ مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر کیا ہم اسی طرح ہیں؟ ایمانی کمزوری ہمارے موجود ہے۔ تو سب سے پہلے ایمانی کمزوری کو دور کرنا پڑے گا۔ پھر عمل صالحات، جو اعمال صالح، عمل صالح فقط نماز نہیں ہے، عمل صالح فقط روزہ نہیں ہے، عمل صالح حج و زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کی زندگی کا ہر عمل صالح ہونا چاہیے۔ اسلام آپ کی پوری حیات پر محیط ہے، ہمسایوں کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، عزیز و اقارب کے بارے میں، ماں باپ بہن بھائیوں کے بارے میں، آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کی اولاد کے بارے میں۔ تو عمل صالح حقوق العباد ہیں، حقوق الناس ہیں، معاملات ہیں، عبادات ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد پھر ہمیں تیسرا عمل کرنا پڑے گا تواصوا بالحق، حق کی وصیت لینا بھی ہے اور حق کی وصیت کر، جس چیز پہ ہم ایمان لائے تھے وہ حق ہے، جو ہم نے عمل کیا ہے وہ حق ہے۔ بس ہر ایمان کی چیز، ہر عمل صالح ہمیں دوسروں تک لے جانا ہے اس ایمان اور عمل صالح کو، وتواصوا بالصبر۔ اور چونکہ یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کٹھن ہے، اس کے لیے مصائب اور مشکلات آپ کو دیکھنی پڑیں گی، تو اس لیے آپ کو صبر کے لیے آپ کو تیار رہنا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورت آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، یوم القدس کے اوپر خصوصی طور پر ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں سے جو ہے وہ بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر آج اس پروگرام کو جو ہے وہ کروانے کا مقصد ہی یہ تھا۔ آپ سے میں اجازت چاہوں گا، آپ سے نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ